آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آج کے دور میں بچوں کے خواب کتنے بدل چکے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہر ماں باپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانے کا خواب دیکھتے تھے، لیکن آج 8 سے 13 سال کے بچوں کے ٹاپ کیریئر چوائس ایک یوٹیوبر یا سوشل میڈیا انفلوئنسر بننا ہے۔ 2019 کے گلوبل سروے کے مطابق تقریباً 30% بچوں کا خواب یوٹیوب پر بڑا کریئٹر بننا ہے، اور 13 سے 27 سال کے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد سوشل میڈیا انفلوئنسر بننا چاہتی ہے۔ تو میں اسی زون میں ہوں، اسی لائن میں ہوں، اور اسی میں تھوڑی محنت کر کے پیسے کماؤں گا۔ بعد میں پیسے کمانے کا ارادہ ہے۔ کتنا پیسہ کمانا چاہتے ہیں الوش؟ کہ 4 جنے کہے بھائی الوی سر تو 1000 کروڑ کے آدمی ہو گئے۔ واو! اینڈ ایک چیز بتا دوں، یہ جو جتنا انفلوئنسر آج کی ڈیٹ میں کما رہے ہیں نا، تم کو اصلی میں پتہ لگ گیا نا، تم رو دو گے، ٹھیک ہے؟ مطلب تم بولو گے سالے یہ مستی بھی کر رہے ہیں، آدھا ٹائم ویلی پنتی کرتے ہیں، کیمرہ کے آگے کی بھی ویلا پنتی کرتے ہیں، اور سالے ہمارے سے 10 گنا کما کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں، لیکن سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ آج کے نوجوانوں کو لگتا ہے کہ صرف ایک وائرل ویڈیو ان کی دنیا بدل سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہمیں پڑھائی چھوڑ کر صرف ایک سمارٹ فون اور کریٹیوٹی کے ذریعے اپنی پہچان بنانی چاہیے؟ کیا سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا رجحان ایک بہتر مستقبل کی علامت ہے یا صرف ایک دھوکہ ہے؟ آخر کیوں ہر کوئی سوشل میڈیا انفلوئنسر بننا چاہتا ہے؟ یہ بات سچ ہے کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چائے بیچنے والا کروڑوں کی رولز رائس میں گھوم رہا ہے۔ ایک بچہ جو سڑک پر بھیک مانگتا تھا آج اپنا پورا لائف اسٹائل بدل چکا ہے۔ آخر یہ انفلوئنس ٹریپ کیسے کام کرتا ہے؟ ایجوکیشن سسٹم آپ کو غریب بناتا ہے، آپ کو بدھو بناتا ہے، آپ کو کنویں کا مینڈک بناتا ہے۔ ایک طرف ایک 20 سال کا طالب علم ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی کالج میں پڑھائی کر رہا ہے۔ اس کا دن کالج کی کلاسز، اسائنمنٹس اور 70% حاضری میں گزر جاتا ہے۔ ہر روز بغیر اپنی خواہش کے وہ کتابیں یاد کرتا ہے اور تمام انسٹرکشنز پر عمل کرتا ہے، صرف اس امید پر کہ کالج ختم ہونے کے بعد اس کے پاس ایک ڈگری ہوگی۔ اس کا خواب ہے کہ اس کی ڈگری کے ذریعے اسے ایک اچھی نوکری ملے گی، پھر وہ اپنے والدین کے لیے ایک اچھا گھر خریدے گا، ایک مہنگی گاڑی خرید کر شادی کرے گا اور اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں بھیجے گا۔ لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ بھارت میں 42% گریجویٹس ان امپلائڈ ہیں، 30% گریجویٹس جن کو کوئی نوکری نہیں ملی۔ Employment is rising. Let's look at the numbers first. Around 30% graduates in India cannot find a job. It's among the highest rates globally, 30%. 2014 سے 2022 تک 22 کروڑ لوگوں نے گورنمنٹ جابز کے لیے اپلائی کیا، لیکن صرف 7 لاکھ کو نوکری ملی، یعنی صرف سلیکشن ریٹ تھا 3%۔ سوچو ایک طالب علم 18 سال کی محنت کے بعد اپنی ڈگری لے کر بہت خوش ہوتا ہے۔ اتنی سالوں کی محنت اور لگن سے پڑھائی کرنے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ اب اس کا خواب پورا ہونے والا ہے، لیکن جاب مارکیٹ اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ وہ کئی انٹرویوز کے لیے جاتا ہے، لیکن ہر جگہ کسی نہ کسی وجہ سے مسترد ہو جاتا ہے۔ بہت ہی بھاونا سے پریوار رشتہ دار والے اتنے بات نہیں کرتے سر، اور میں 2 سال سے گاؤں میں بھی نہیں گیا ابھی تک۔ دکھ ہے سر، کیا بولوں، میں اپنے دکھ اور پیڑا کو کسی پاس سامنا نہیں کر سکتا ہوں سر۔ بہت سنگھرش سے پڑھا ہوں، ٹیوشن پڑھا کے میں 2012 سے ٹیوشن پڑھا کے ابھی تک میں پڑھائی کیا ہوں، اور میں کچھ بھی حاصل نہیں کر پایا۔ اس کے بعد لوگ اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ خود کو سب سے الگ کر لیتا ہے۔ یہ حالات دیکھ کر نوجوانوں میں فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ الٹرنیٹ کیریئر آپشنز جیسے کہ انفلوئنسنگ اور گیمنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا انفلوئنسر اپنی زندگی کا صرف گلیمرس سائڈ دکھاتے ہیں۔ جب نوجوان اپنی عمر سے کم انفلوئنسر کو مہنگی گاڑیاں، بڑے گھر اور لگژری لائف سٹائل میں دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ایک گلٹ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اب تک اپنی زندگی میں کچھ حاصل نہیں کیا۔ کیا واقعی اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب پڑھائی چھوڑ کر انفلوئنسر بن جائیں؟ کیونکہ بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ ہندوستان میں سوشل میڈیا کا اثر اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ نوجوانوں کا فوکس پڑھائی سے زیادہ شہرت پر ہو گیا۔ بچوں کا خواب ڈاکٹر یا انجینئر بننے سے زیادہ یوٹیوبر بننے پر منتقل ہو گیا۔ اس کی وجہ سے لوگ اپنی صلاحیتوں پر کام کرنے کے بجائے وائرل ہونے کے طریقے ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور یہی انہیں ڈبو دیتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اچانک کچھ سالوں میں کیا ہو گیا جس کی وجہ سے لوگ انفلوئنسر بننے کا سوچ رہے ہیں۔
اس کے پیچھے 4 عام وجوہات ہیں۔ ہندوستان کے 99% نوجوان ہر روز 3 گھنٹے سے زیادہ سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں۔ بڑے کریٹرز اپنی لگژری لائف سٹائل اور ارننگ دکھاتے ہیں جس سے نوجوانوں پر اثر پڑتا ہے۔ جب اسٹوڈنٹس اپنے سے کم عمر انفلوئنسر کی کامیابی دیکھتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ پیچھے رہ گئے۔ سوشل میڈیا انفلوئنسر اپنی ناکامیوں اور مشکلات کو کم دکھاتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ ان کی زندگی پرفیکٹ ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ انفلوئنسر بننا سب سے بہترین کیریئر ہے تو یہ سچ نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ کچھ یوٹیوبر اور انفلوئنسر نے بہت نام کمایا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں یوٹیوب چینلز جو پہلے لاکھوں میں ویوز لیتے تھے آج ڈیڈ ہو چکے ہیں۔ سندیپ مہیشواری جن کے پوڈ کاسٹ پہلے ملین میں ویوز لیتے تھے آج بمشکل 1 ملین ویوز حاصل کرتے ہیں۔ بھارت میں جب ٹک ٹاک بین ہوا تھا تو کتنے ہی انفلوئنسر کا کیریئر ختم ہو گیا تھا۔ اگر آپ واقعی انفلوئنسر بننا چاہتے ہیں تو صرف وائرل ویڈیوز کے پیچھے نہ بھاگیں، اس کے بجائے اسکلز پر کام کریں، کیونکہ اگر آپ کے پاس اسکلز ہوں گے تو آپ کو کبھی بھی کسی ٹرینڈ پر نہیں چلنا پڑے گا۔ اگر تمہارے پاس اسکلز ہیں تو تمہیں یہ فکر نہیں ہوگی کہ کون سا ٹرینڈ چل رہا ہے یا ریچ کم ہو گئی تو کیا ہوگا۔ ایڈیٹنگ آج ٹرینڈ میں ہے اور اس کی ڈیمانڈ مستقبل میں اور بھی بڑھے گی۔ ایسے اور بہت سے اسکلز ہیں جنہیں تم سیکھ کر بہت پیسے کما سکتے ہو۔ اگر آپ انفلوئنسر بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں تو ایک بیک اپ پلان ضرور رکھیں۔ پڑھائی کو مکمل کریں، اسکلز پر کام کریں اور لانگ ٹرم اسٹیبلٹی کو مد نظر رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔